اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ قرآن کریم نے اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے امت مسلمہ کو اکسایا ہے، شوق دلایا ہے کس چیز کے بارے میں کہ آپ یعنی فقط کسی بھی چیز کا یعنی ظاہر نہ دیکھو، یا کسی بھی لفظ کو ظاہر بظاہر دیکھ کر اس پر اکتفا نہ کرو، بلکہ تفقہ کرو. اس میں تفقہ ہونا چاہیے اور اس کی گہرائی اور عمق تک پہنچنا چاہیے، اور اس میں آپ کی دقت نظری اور دور بینی کے ساتھ اس پر آپ کی یعنی نظر ہونی چاہیے وغیرہ. اور ان التفقہ فی الدین الذی یرید الاسلام، جو تفقہ ہم سے اسلام چاہتا ہے، وہ تفقہ دین میں جو اسلام چاہتا ہے وہ ہر مجال میں چاہتا ہے ہم سے. جو تفقہ چاہتا ہے اسلام ہم سے ہر مجال میں چاہتا ہے. یشمل کافۃ المجالات الاسلامیہ، وہ تمام مجالات اسلامیہ کو شامل ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہم سے جو تفقہ چاہتا ہے، ان التفقہ فی الدین الذی یرید الاسلام، جو اسلام ہم سے تفقہ چاہتا ہے وہ شامل ہے تمام مجالات اسلامیہ کو. العام مما یرتبط باصول العقائد، کہ جو عام ہے کس چیز سے، چاہے وہ مرتبط ہو اصول عقائد سے، یعنی آپ کا چاہے عقائد کا مسئلہ ہو، اصول دین کا مسئلہ ہو، والرؤیۃ الکونیہ، یا چاہے کائنات کا مسئلہ ہو، اب الاخلاق یا اخلاقی مسئلہ ہو، والتربیہ یا تربیت اسلامیہ کا مسئلہ ہو، والمجتمع الاسلامی یا مجتمع اسلامی کا مسئلہ ہو، والعبادات یا عبادات کا معاملہ ہو، والاحکام یا احکام مدنیہ کا معاملہ ہو. میں نے کل آپ کو سمجھایا تھا احکام مدنیہ یعنی جو یعنی وہ چیزیں کہ جو امور مدنی میں جن کی ضرورت پڑتی ہے، وہ احکام جن کی ہمیں مدنی امور میں ضرورت پڑتی ہے. مدنی امور یعنی شہروں کو آباد کرنے میں، شہروں کو چلانے میں، بستیوں کو آباد کرنے اور چلانے میں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ بس صرف ہم نماز پڑھتے رہیں اور بستیاں اجڑ جائیں، نماز پڑھتے رہیں اور جو ہے وہ شہر برباد ہو جائیں، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں بستیوں کی، شہروں کی بھی پرواہ اور ان کی ہمیں کیا فکر ہونی چاہیے، ان کے بارے میں بھی ہماری فکر و سوچ اچھی ہونی چاہیے. اور یہ نہیں کہ بس ہم یعنی بس نماز پڑھے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے کافی ہے، نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں مولا عز و جل آپ کو نماز نہ پڑھنے پر معاف کر دے، ہو سکتا ہے ایسا، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے. میں یہ نہیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ نماز چھوڑ دیں یا آپ نماز چھوڑ دو کہ اللہ غفور و رحیم ہے معاف کر دیں، نہیں ایسا نہیں ہے، معاف فرما دے گا اللہ، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ مقصد یہ ہے کیونکہ نماز آپ کے اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے. اللہ کا حق ہے آپ کے لیے، آپ کے اوپر کہ آپ نماز پڑھیں، اس کی عبادت کریں. لیکن اگر آپ نے کسی انسان کے حق کو پامال کر دیا، اس کا حق ادا نہ کیا، تو پھر اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. یعنی حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جہاں اور باقی چیزوں سے یاد کیا گیا، وہیں پر کیا کہا گیا؟ زیارت جامع کبیرہ میں، یعنی جو امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیا؟ ساست العباد و ارکان البلاد. آپ کون ہیں؟ اہل بیت رسالت آپ کون ہیں؟ آپ بندوں کو چلانے والے ہیں. ساسا یعنی رہنمائی کرنے والے. سیاست اسے کہتے ہیں. سیاست کے معنی کیا ہے؟ سیاست کے معنی وہ نہیں ہے جو آج دنیا میں ہو رہا ہے کہ جو جتنا بڑا مکار جھوٹا ہے وہ اتنا ہی بڑا سیاسی کہلایا جاتا ہے. اگر لوگوں کے حقوق کی بات کرنے میں
اس کی کرسی چلی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے، یہ سیاسی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری کرسی جائے تو چلی جائے، ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں تو آ جائیں، لیکن لوگوں اور انسانوں کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے۔ اگر لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ہماری کرسی بچتی ہے تو شریعت مقدسہ اسلامیہ کہتی ہے یہ سیاست ہے۔ اگر لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہماری کرسی بچتی کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، کرسی کو منع نہیں ہے اسلام میں کرسی یا عہدۂ منصب، لیکن اگر ہماری کرسی لوگوں کے حقوق ادا کر کے ہمیں کرسی ملتی ہے تو وہ کرسی بہتر اور اچھی ہے اور وہ کرسی پائیدار ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے حقوق پامال کرنے کے بعد ہماری کرسی بچتی ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم کر کے ہم سیاسی کہلائے جا رہے ہوں تو اس کرسی پہ لعنت ہے، یہ کرسی مردود ہے، اس کرسی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، اور یہ کرسی عقل و شعور کے خلاف ہے۔ یہ عہدۂ منصب، جس منصب اور عہدے سے، جس حکومت سے انسانوں پر ظلم ہوتا ہو، انسانوں کے حقوق پامال ہوتے ہوں، انسانیت برباد ہوتی ہو، تو ایسی کرسی ہمیں نہیں چاہیے ہے۔ ایک شریف انسان کو، اچھے انسان کو، مومن انسان کو کرسی نہیں چاہیے۔ لہذا حقوق انسان کی بات کرنا الگ ہے اور حقوق انسان کو باقاعدہ ادا کرنا الگ ہے۔ لہذا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، نہیں، بلکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اللہ کے حقوق آپ کے اوپر ہیں، ان کو تو آپ کو ادا کرنا ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، آپ کو ساتھ ساتھ شہروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ محلے میں آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کے اوپر پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، برابر والوں کے کیا حقوق ہیں، ان کو آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ ان کو ادا کرتے ہیں تو آپ اچھے سیاسی ہیں۔ یعنی سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تدبیر امور منزل، تدبیر امور مدن، یعنی بہت تعریف جو سیاست کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے، یعنی کیا؟ شہروں کو آباد کرنا، شہروں کو بنانا، شہروں کے امور کو حل کرنا، گھر کے امور کو چلانا، ان کو حل کرنا، یہ نہ کہ جو ہے وہ لوگوں کو برباد کر کے خود کرسی پہ بیٹھنا سیاست ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، بلکہ جو سیاست ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بھی آباد رہیں، لوگوں کو حقوق بھی ملتے رہیں، آپ کو بھی حق ملتا رہے، ختم مسئلہ۔ یعنی اسی لیے امام علی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سیاست العباد، کس کے لیے؟ اہل بیت علیہ السلام کے لیے، سیاست العباد و ارکان البلاد۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے، میری آپ سے تمنا ہے، التجا ہے کہ آپ حضرات بھی کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ اس زیارت شریفہ کو پڑھا کریں، تو آپ کو محسوس ہوگا، لگے گا کہ یہ زیارت کتنی عظیم اور عظمت والی ہے۔ لگتا ہے جیسے آپ پہلے بیت سے گفتگو ڈائریکٹ کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں زیارت جامع کبیرہ، تو اس میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ پہلے بیت علیہ السلام سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہوں۔ سیاست العباد، ارکان العباد، اور اس طرح کی آپ کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین ٹکی ہوئی ہے، آسمان، مطلب اس طرح یعنی بہت سارے والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم وانتم اہلہ ومعدنہ ومیراث النبوۃ عندکم ویوم الخلق الیکم وحسابہم علیکم، صحیح، یعنی کتنی یعنی آپ اس کو پڑھیں تو یعنی کتنا لگتا ہے کہ لطف آتا ہے، اور لگتا ہے کہ آپ اہل بیت سے، والحق معکم، اہل بیت حق آپ کے ساتھ ہے، وفیکم، اور تم میں ہے، ومنکم، اور تم سے ہے، والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم، اور تمہاری طرف ہے، والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم وانتم اہلہ ومعدنہ۔ اہل بیت رسالت آپ حق کے اہل ہیں، آپ اہل حق ہیں، اہل بیت رسالت آپ اہل حق ہیں، ومعدن، اور آپ اس کے معدن کان ہیں حق کی، حق تو آپ سے الگ ہے نہیں، ہیں الحق ما علی و علی و مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم دار الحق ہے سما دارا علی، اے میرے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی اور حق آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، پہلے بیت معدن ہے، معدن ہے، خان ہے، والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم وانتم اہلہ ومعدنہ ومیراث النبوۃ عندکم وایاب الخلق الیکم، اور نبی کی میراث آپ کے پاس ہے،
حکومت کسی نے چھین لی ہو، میراث آپ کے پاس ہے، نبی کے وارث آپ ہیں. کون ہیں آپ؟ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ نبی کے وارث ہیں. میراث نبوت اہل بیت کے پاس ہے، میراث نبی اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. وَإِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ، اور پوری مخلوق کی جو واپسی ہے وہ آپ کی طرف ہے، آپ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ، اور ان کا حساب، ہاں یعنی جو آپ کی محبت پر قائم و دائم ہے، جو آپ کے اعتبار سے دنیا میں چل رہا ہے، جو آپ کی محبت دل میں لیے ہوئے ہے اور اعمال انجام دے رہا ہے، جنت اس کے لیے ہے، کوثر اس کے لیے ہے، حور و غلمان اس کے لیے ہے، سلسبیل اس کے لیے ہے. صحیح. وَيَابُ الْخَلْقِ وَحِسَابُ وَفَصْلُ الْخِطَابِ عِنْدَكُمْ، اور نہائی فیصلہ کہاں ہے؟ آخری فیصلہ آپ کے پاس ہے. یعنی اہل بیت آپ اللہ کی اس قدر عظیم بندے ہیں، آپ اللہ کے اس قدر قریب ہیں کہ فصل الخطاب عندکم، کہاں خطاب کہاں ہے؟ فصل خطاب کا، فصل خطاب یعنی نہائی فیصلہ، آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جنت میں کسے جانا ہے، جہنم میں کسے جانا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اہل بیت کے ہاتھ میں ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم بندے ہیں، وہ عظیم نمائندے ہیں، اللہ کی عظیم وہ مخلوق ہے کہ ان سے بڑھ کے کوئی مخلوق نہیں ہے بہتر، ان سے افضل کوئی انسان نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. نبی اور آل نبی محمد و آل محمد سلام اللہ علیہ مجمعین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کے ہاتھ میں فصل خطاب ہے. وفصل الخطاب عندکم وآیات اللہ، آپ کے پاس اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی اس قدر عظیم ہے زیارت، زیارت جامع کبیرہ اس قدر عظیم ہے. آپ سے پڑھیے، لذت آئے گی، مزہ آئے گا، لطف آئے گا، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ایمان میں اضافہ ہوگا. لگتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے آپ آمنا سامنے بیٹھ کے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، آپ کو اشرف حاصل ہو گیا ہے. یا جمعے کے دن آپ اس کو طے کر، یعنی سوچ لیں، طے کر ارادہ کریں، معین کریں. جیسے آپ لوگ اور زیارتیں پڑھتے ہیں، مجھے شام میں ہو سکتے، لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تھوڑا سا، یعنی اس میں اور زیارتوں کی نسبت تھوڑا نہیں، بہت طویل نہیں کہ تھک جائیں گے، لیکن دوسروں کی نسبت تھوڑا وقت زیادہ لگے گا، لیکن مزہ آئے گا. اس مزے میں آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلے گا، آپ عرفان اور معرفت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے محبت اہل بیت میں. اور محبت اہل بیت میں تو جو ہے وہ وقت کیا گزر جائے، گلے پہ چھری بھی چل جائے تو جو پتہ نہیں چلتا. محبت اہل بیت تو اسی چیز کا نام ہے. جس میں محبت کا جذبہ اور جوش ہوتا ہے تو پھر محبت اہل بیت تو پھانسی پہ چڑھ جائے انسان محبت اہل بیت میں تو جو ہے وہ مسکراتا ہے اور جو فخر کرتا ہے. تو عظیم کے وقت کیا ہے، وقت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں گزر جاتا، یہ تو ویسے گزر جاتا ہے. صحیح. تو انشاءاللہ آپ اس پہ میں ویسے بھی انشاءاللہ بات رکھوں گا اس سلسلے میں کہ آپ لوگ ہفتے میں اس کو ایک باقاعدہ رسمی طور پر جائے، باقاعدہ یعنی حوزے کی طرف سے یہ ہو کہ آپ ایک دن سے ہفتے میں زیارت کو پڑھیں، اس شرف کو آپ حاصل کریں. یہ شرف ہے واقعی کہ آپ اہل بیت کو سلام ان لفظوں کے ساتھ کریں جو جامع کبیرہ میں الفاظ موجود ہیں. صحیح. یعنی وہ زیارتیں ہماری موجود ہیں الحمدللہ، اور وہ سب بہترین ہیں، اپنا مقام، سب کا مقام اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اسے بھی پڑھی جاتی ہے. وہ بھی زیارت ہے جو امام علیہ السلام کی طرف سے وارد ہوئی ہے اور امام علیہ السلام نے بتایا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کیا کہ وہ ارکان بلاد ہیں، شہروں کے رکن ہیں، شہر آباد ان کی وجہ سے ہیں، انہوں نے شہروں کو آباد کیے ہیں، ان کی پالیسی، ان کی سوچ وچار شہروں کو آباد کرنے کی ہے کہ ہم ذبح ہوتے ہیں تو ہو جائے، ہمارا قتل ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن شہر آباد رہنے چاہیے، حقوق انسانی پامال نہیں ہونے چاہیے، انسانیت آباد ہونی چاہیے، انسانیت پامال نہیں ہونی چاہیے. لہذا اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیے باقی چاہے کچھ ہو جائے، نماز پڑھیے چاہے باپ کے ساتھ کچھ گزر جائے، اس کے پاس کھانے پہ نہیں ہے، آپ مسلح میں بیٹھیے، یہ اسلام نہیں ہے. بلکہ جہاں آپ کو اسلام نے نماز کے لیے کہا تو والدین کے حقوق کی بات کی، بہن بھائیوں کے حقوق کی بات کی، رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی، پڑوسیوں کے حقوق کی بات کی، صلہ رحم کی بات کی، صدقے کی بات کی. صحیح. کس لیے کی؟ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ لوگ آباد رہیں. اگر آپ صلہ رحم کریں گے لوگ اس سے برباد ہوں گے، آباد ہوں گے، آباد ہوں گے. نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جن کو آپ کا صلہ رحم آگے بڑھا دے گا، آپ کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جائیں گے، ورنہ ہو سکتا تھا کہ وہ آگے نہ بڑھ سکتے ہوں. آپ کا صلہ رحم ان کو آگے بڑھائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ صلہ رحم آپ ان کے ساتھ کریں گے. لگیرہ تو یہ کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں یا ان کی حاجت پوری ہو رہی ہے، حقیقت میں آپ کی بھی حاجت پوری ہوگی، حقیقت میں آپ بھی آگے بڑھیں گے.
صلہ رحم سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور دیگر چیزوں میں برکت ہوتی ہے. صلہ رحم بہت عظیم چیز ہے, بہت عظمت ہے صلہ رحم کی. لہٰذا یہ سب کیا ہے؟ آباد کرنے کا مسئلہ ہے کہ آپ شہروں کے بارے میں بھی سوچیں, ان کو بھی آباد کریں. یہ نہیں صرف کہ بس مسجد میں جو ہے آپ بیٹھیے یا صرف روزہ رکھیے یا پیسہ ہے آپ کے پاس اس طرح تو حج کر دیجیے. نہیں, یہ سب واجب ہیں, ان کا مقام ہے, ضروری ہے. کوئی یہ نہ سمجھے میری اس بات سے کہ میں الیاذ باللہ ان چیزوں کی مخالفت نہ استغفر اللہ, مخالفت کر کے مسلمان کیسے رہ سکتا ہوں میں؟ مخالفت کر کے مومن کیسے رہ سکتا ہوں؟ ان چیزوں کی مخالفت تو ہو ہی نہیں سکتی ان چیزوں کی, یہ تو اساسی دین ہے. لیکن صرف ان پر اکتفا کر کے انسان یہ سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا, ایسا نہیں ہے. میں نے صرف اللہ کو راضی کر دیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر ایک انسان کی جان جا رہی ہو اور ادھر نماز قضا ہو رہی ہو تو حکم میں کیا کہتا ہے؟ شریعت اسلام میں کیا کہتی ہے؟ نماز قضا کر دیجئے, اس انسان کی جان بچا دیجیے. یعنی یہ دین ہے, نہ کہ یہ ہے کہ یہ مر رہا تو سمجھ کو نماز پڑھ دو پہلے, نہ ایسا نہیں ہے. بلکہ انسان کی جان مقدم ہے کہ نماز جب قضا کر لیجیے. لیکن انسان مر گیا دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ چلا گیا, وہ چلا گیا. صحیح ہے. لہٰذا آپ یعنی اسلام میں حقوق کو بتایا گیا ہے اور اسلام میں جو ہے وہ یعنی اسلام دین جو ہے وہ دین حق بھی ہے, عظیم بھی ہے اور دین کشادہ دین ہے, منفتح ہے. یہ نہیں ہے کہ بس جو چند باتیں ہیں وہ اس کا نام اسلام ہے, نہ, بلکہ اسلام ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے اور اسلام جو ہے ایک منفتح اور بہت زیادہ یعنی آفاق کھولنے والا دین اور مذہب ہے. لہذا اگر آپ کی نماز قضا ہو بس اور ایک انسان کی جان بچ جائے تو اسلام کہتا ہے آپ نماز قضا کر لیجئے, اس کی جان بچا لیجئے. چلو اس کی جان اہم ہے, آپ کی نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے, قضا ہو جائے گی. اللہ اس میں آپ پر کوئی سزا عقاب نہیں دے گا. نکتفی علی المقدار والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.